السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام میجک کلینک پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے حافظ شفیق الرحمان۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جادو ایک واقعتاً حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے۔ جادو نہ صرف معاشرے میں وہ پایا جاتا ہے بلکہ یہ شدت سے وہ جادو کی صورتیں آج کل محسوس ہو رہی ہیں، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو جادو کی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ جادو کا ثبوت اور وجود قرآن مجید سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی، اجماع سے بھی اور علماء کرام، کبار علماء کرام کے اقوال سے بھی اس کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے یہ تمام اقوال، آیات، احادیث نہ بھی ہو تو جو چیز معاشرے میں موجود ہوتی ہے وہ اپنا وجود خود ہی ثابت کر دیتی ہے، تجرباتی اور مشاہداتی اعتبار سے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے سے تیسرا گھر وہ جادو کا شکار ہے، اور اس کی واضح اور بڑی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ آپ جائیں بازاروں میں جائیں تو وہ وہاں دکانوں کے اوپر، شاپ، فیکٹریوں کے اوپر طویل لٹکے ہوئے اس طرح آپ کو دکھائی دیں گے، نقش وہ لگے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ یا افراد کے اوپر نظر دھڑائیں تو افراد کے گلے کے اوپر یا ان کے بازوؤں کے اوپر طویل بندھے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور اس کے علاوہ حروف مقطعات کا کثرت سے استعمال گھروں کے اندر، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جادو کو لوگ عملی طور پہ تسلیم کرتے ہیں اور جادو وہ حقیقت بھی ہے، لیکن بعض افراد اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا انکار جادو کا انکار نہیں ہے بلکہ وہ قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ اور منہج سلف سے منحرف ہو رہے ہیں اور قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جادو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 1 کو دیکھا جائے تو وہاں سورۃ بقرہ کی 101 سے 103 تک آیات وہ ساری اسی جادو کے متعلقہ ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ کافر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں سحر کا لفظ جس کو ہم اردو میں جادو سے تعبیر کرتے ہیں، عربی اس کو سحر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ سورہ اعراف، وہ جادوگر ایک بہت بڑا جادو لائے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اس آیت میں بھی جادو کے وجود پر یہ دلیل ہے۔ اسی طرح فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جس وقت فرعون کے حواریوں نے اور ان کے جادوگروں نے کچھ چیزیں پھینکی تو انہوں نے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، یہ لفظ اس بات پر دلیل ہے کہ جادو کا وجود ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جو بھی حربہ استعمال کریں، وہ چاہے آگ کا جادو کریں، پانی کا جادو کریں، ہوا کا جادو کریں، مٹی کا جادو کریں، رسیوں سے جادو کریں، گرے لگائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال کریں، قرآن مجید فرماتا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اسی طرح فرمایا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ انہوں نے جس وقت رسیاں اور لاٹھیاں اپنی پھینکی تو رسیوں اور لاٹھیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ ایک تخیل وہ پیدا کر دیا اور جادو وہ لائے واضح کر کے۔ اسی طرح احادیث میں ایک حدیثی کافی و شافی ہے جو بخاری کتاب الطب باب السحر کے اندر ہے کہ لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے مل کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اب یہ بخاری کا واقعہ ہے
اور معروف واقعہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے کس طرح متاثر رہے، آپ اس واقعے کو سنتے ہیں۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، وہ بخاری کے سب سے بڑے اچھے شارح ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جو امت کے اوپر حدیث لکھنے اور بیان کرنے کا قرض تھا، امام بخاری نے بخاری لکھ کے اس قرض کو ادا کر دیا ہے، چکا دیا ہے۔ اور جو حدیث کی شرح کرنے کا امت کے اوپر قرض تھا، اس قرض کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری لکھ کے حدیث کی شرح کا قرض ادا کر دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تقریباً 8 ماہ تک وہ رہا ہے، 8 ماہ جادو کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 237 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام قرطبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ جادو کی بعض صورتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کس طرح کہ جادو کی وجہ سے دو دل جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے درمیان میں اس طرح کا اثر ہوتا ہے کہ اچانک محبت نفرت میں اور نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اچانک اچھا تعلق وسوسے اور ظن اور بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جادو کے عمل سے جسمانی بیماریاں بھی وہ لاحق ہو جاتی ہیں اور جادو سے نفع نقصان وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 10 میں وہ لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے جادو کے وجود کے متعلق علماء کے اقوال میں سے امام بغوی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے، وہ شرح السنہ جلد نمبر 7 میں وہ لکھتے ہیں، سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کی تلاوت کی تو ان 2 صورتوں کی وجہ سے جادو کی گرہ کھلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فلق ناس سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ٹوٹا ہے۔ اسی طرح امام نووی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس پر آپ فرماتے ہیں کہ جمہور اور عام اہل علم کا اتفاق ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تمام بڑے بڑے کبار علماء کا جادو کے وجود کے متعلق وہ اتفاق وہ نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن قدامہ جو مغنی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جادوئی عمل ایک ایسی حقیقت ہے جو مسحور شخص کے جسم، دل اور عقل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی جادو جسم پر بھی بیک وقت اثر انداز ہوتا ہے، عقل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی دل دماغ کی بندش کی وجہ سے جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، جسمانی اعتبار سے اس طرح لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جادو جو ہے نا وہ ہم تجرباتی صورتوں میں دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ مسئلہ وہ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام شوکانی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں زبدۃ التفسیر کے اندر، جادو آپس میں محبت، بغض، اتفاق، اختلاف، قربت اور اسی طرح دوری پیدا کرنے میں ایک تاثیر رکھتا ہے۔ گویا کہ آپ جس کے درمیان چاہیں تو محبت پیدا کر سکتے ہیں، جس کے درمیان چاہیں تو نفرت پیدا کر سکتے ہیں۔ اچانک تعلقات اس طرح مدہ بدمدگی میں بدل جاتا ہے کہ آدمی حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی وہ اپنی تفسیر تاثیر الکریم میں اور تفسیر الکریم الرحمن میں بیان فرماتے ہیں، سورہ فلق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کے نقصان سے ڈرا جائے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے۔ یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ، امام بغوی علیہ رحمہ، امام ابو بکر جساس علیہ رحمہ وہ تینوں فرماتے ہیں کہ سورہ فلق اس کا یہ لفظ النفاثات، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, जो नफ़्फ़ासात का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद ये तीनों की बार अइम्मा में से हैं। वो फरमाते हैं इससे मुराद वो ख़वातीन हैं जो जादू करती हैं, या वो औरतें हैं जो जादूगरनियाँ हैं और धुतकारती हैं, या बग़ैर थूक के फूंक मारती हैं, वो इससे मुराद हैं। इमाम बुखारी और इसी तरह इमाम बग़वी, इमाम अबू बकर जस्सास, ये तीनों अइम्मा कराम फरमाते हैं कि ये इससे मुराद जादू है। और इसी तरह असर आदर में अभी वो एक किबार मुफ्ती अरब वल अजम वो गुज़रे हैं, शेख इब्न बाद, वो फरमाते हैं कि मशहूर शख्स को पेश आने वाली मुख्तलिफ़ सूरतों के मतलब उनसे जिस वक़्त पूछा गया, फरमाते हैं जादू कई एतबार से असरअंदाज होता है। मसलन जादू दो भाइयों और मियाँ बीवी के दरमियान में नफ़रत पैदा कर सकता है, और जादू के ज़रिए आदमी तख़य्युलात का शिकार हो जाता है। ये फतावा अल उलमा सफ़ा नंबर 43 के अंदर उनका ये फतवा मौजूद है। इसी तरह शेख सालेह अल फौज़ान वो फरमाते हैं जादू एक वाकई मुअस्सर चीज़ है जिसके ज़रिए कत्ल भी किया जा सकता है। जादू के ज़रिए इंसान को मुख्तलिफ़ अमराद का शिकार भी वो बनाया जा सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान में तफरीक भी पैदा की जा सकती है। लोगों के दरमियान में फ़साद पैदा किया जा सकता है। अल-मुंतक़ा मिन फ़तावा शेख जिल्द नंबर 2 131 नंबर सफ़े के अंदर ये बात और उनका कौल मौजूद है। और शेख सालेह अल फौज़ान की शख्सियत से और इमाम शेख बिन बाज़, अबू बकर जस्सास, इमाम बग़वी, इमाम हाफ़िज़ इब्न हजर, इमाम बुखारी अलैहि रहमा, इमाम शौकानी और इसी तरह इमाम इब्न क़ुदामा, शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, इन तमाम की शख्सियात से तकरीबन तमाम अहले इल्म वो वास्ता रास्ता है और इनसे वाकिफ़ हैं कि इनका इल्म में क्या मुकाम और मर्तबा है। तो ये मज़कूरा तमाम अक़वाल से ये बात साबित होती है कि जादू महज एक वहम या तख़य्युलाती शय नहीं है जिसको खामखा इनकार कर दिया जाए या जिसका खामखा वो उसको आदमी रद्द कर दे, बल्कि एक वाक़तन ये हकीकत है और इसकी तासीर मौजूद है जिसके वजूद का इनकार किया ही नहीं जा सकता। और हत्ता कि इमाम क़राफ़ी ने अल-फ़ुरूक़ के अंदर तो इजमा नकल किया है कि क़दरिया फ़िरके से पहले तमाम अहले इल्म का जादू के वजूद पर इजमा है कि जादू वाक़तन है। लेकिन यहाँ दो किस्म के लोग इसके इनकार करते हैं। एक तो अक्ल परस्त लोग कि जो खामखा अपने अक्ल की बिना पे, उनको अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको इस मर्ज़ से दूर रखा है और मुब्तला नहीं किया, वो इसका इनकार कर देते हैं कि जादू की कोई हकीकत नहीं। इसी तरह बाज़ डॉक्टर भी इसको नहीं मानते। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो अहले ईमान हैं, अहले अकीदा, वो दीनदार इसका इनकार करते हैं। सिर्फ़ इस बुना पे वो तवक्कुल अल्लाह का गलत मफ़हूम इस्तेमाल करते हैं। भाई अल्लाह पर तवक्कुल रखें, नमाज रोज़ा कर लें, ज़िक्र अस्कार कर लें, तिलावत कलाम में पाक कर लें, उसके बावजूद जादू हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी ख़वातीन, उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, औरतें वो जादू का शिकार होती हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। और उधर से वो बेचारी दिन रात अज़ियत को बर्दाश्त कर रही हैं, जादू का शिकार हैं। वो किसको बताएं कि रात उनके जिस्म में किस तरह की मतली, किस तरह की कपकपी, किस तरह की पेन, किस तरह की घबराहट, किस तरह की बेचैनी का वो शिकार रही हैं। आज किस कदर उनके ऊपर खौफ तारी रहा है, हालांकि एक ही कमरे में मौजूद है, एक वो खौफ का शिकार है और दूसरा आदमी खौफ का शिकार नहीं। तो फिर ऐसी सूरत का दूसरा नुकसान ये होता है कि वो अगर खुद इलाज नहीं करते तो ख़वातीन चुपके से गैर शरई आमलों की तरफ रुख करती हैं और उनसे वो इलाज मुआलजा करवाती हैं। तो इलाज में वहाँ ईमान भी गया, अकीदा भी गया और साथ कुछ ऐसी गैर अखलाकी हरकत भी जो बिल्कुल नाज़ेबा, इंतहाई बुरी, वो भी कर गुज़रती हैं। तो ये वो घराना है जो मज़हब के नाम से फलता फूलता है,
جو دیندار کہلاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان بھی گیا، اخلاق بھی گئے، اعمال بھی گئے، اور جادو پھرو بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ تمام اقوال، قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ، امام کرافی کے بقول جو اجماع نقل کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ جادو ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بڑی بات کہ آج کل تمام ٹی وی چینل جادو کے پروگرام کو دکھا رہے ہیں، اور سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو تجربہ اور مشاہدہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کا آپ جادو سے انکار کر رہے ہیں، وہ آدمی کس طرح جادو کے اندر مبتلا ہے، آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں اور مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، جس سے بڑی آپ کے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو کو سمجھنے کی اور جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی، اور قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جانے کی اور مل جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جادو سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔